ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج بروز 17 اگست ہم دوبارہ سے بیٹھے ہیں انرجی کو دوبارہ سے ایک جگہ پہ اکومولیٹ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جی اسی طرح جو نشستوں کا سلسلہ ہے وہ مزید گہرائیاں اور یعنی اتار چڑھاؤ جو ہے اس کے ساتھ یہ کورسپونڈ کرتا ہوا گزرے۔ تو ہم آج کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ چھوٹی چھوٹی اصل میں آج کی جو نشست ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، یہ عصر کے بعد کا وقت ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا لمبا لے کے چلیں گے۔ اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریکارڈنگس جو ہیں وہ آپ کو مہیا کریں گے، انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں ان بکس کا یا جو جس کو کہہ لیں کہ آڈیو بکس کا بنانا، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں، اوور ویو جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو بہتر انداز میں ان کو مطلب ایک پیکجڈ فارم میں مل جائے جس کے اندر سے وہ اپنا جو مواد ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں آسانی سے، خود میں اپنے لیے بھی، تاکہ مجھے میں ان جو اپنی جتنی بھی ریکارڈنگس ہیں ان سے میں خود بھی دوبارہ سن کے ان سے رہنمائی جو ہے وہ لیتا ہوں۔ تو چونکہ یہ سفر ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ واقعی قرآن پاک جو ہے وہ مشرق سے لے کے مغرب، اصل میں تو شرق اور غرب ہی ہے اللہ کے نزدیک، طول و عرض اور شرق اور غرب، یہ جنوب اور شمال وہ تو جسٹ فار دا سیک آف کہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی آج کی نشست کو با آئین سے۔ با آئین، اچھا کے اندر اگر دیکھا جائے، صرف کے اندر، تو اس کے اندر سے ہم نے کون کون سی نشستیں ہو چکی ہیں؟ اس میں فا لام ہو چکا ہے، را قاف ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی جو باقی نشستیں ہیں وہ ہونے والی ہیں۔ اچھا میں صرف کی آپ کو ایک دفعہ نشستیں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ با عین سے شروع ہوتی ہے، با قاف، ح واو، را ح، را دال، را فا، را قاف، را واو، عین، میم، عین، نون۔ ہم نے لان کا ورڈ کیا تھا، تو یہ تان بھی ہم کسی دن دیکھیں گے۔ غین یہ، فا الف، فا قاف، اور فا قاف، فا لام، لام با، لام ح، لام عین، لام قاف، لام، میم سا، میم سین، میم عین، میم، میم نون، ہا را، واو دال، واو را، واو عین، واو
فا طا واو قاف طا واو لام طا واو یا. ہاں یہ بھی طوا بھی ہو چکا ہے. ہاں ہو چکا ہے. اچھا طوا یا با طوا یا را طوا یا نون. تو یہ کچھ طوا سے ریلیٹڈ تھے کیونکہ اس میں سے پڑھنے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ایک آپ کو ہائی لائٹس بتا دیجیے. تو یہ ہیں 5 4 5 6 7 8 7 5 35 ایک 36 ہیں یہ ٹوٹل. تو ہم ان میں سے گزریں گے. ان میں سے ہم 2-3 جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں. طوا فا لام طوا را قاف اور طوا واو یا طوا. اب ہم شروع کرتے ہیں جی. طوا با عین یہ طبیعات ما بعد الطبیعات ان کے لیے یہ والی نشست جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں سے دیکھیں. اچھا جی لغت سے شروع کرتے ہیں. الطبع فا فعل ہے کہ اصل معنی کسی چیز کو ڈھال کر کوئی شکل دینا کے ہیں. مثلا طبع مثلا طبع السیئۃ وطبع الدارہم. ایک منٹ. تو ہم شروع کرتے ہیں جی. یعنی سکہ یا درم کو ڈالنا یہ ختم سے زیادہ عام اور نقش سے زیادہ خاص ہے. اور وہ آلہ جس سے مہر لگائی جائے اسے طابع و خاتم کہا جاتا ہے. اور مہر لگانے والے کو طابع مگر کبھی یہ طابع کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یثبت الفعل اللہ کی قبیل سے ہے. جیسے سیف قاطع قرآن مجید میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطبع على قلوبهم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اسی طرح خدا ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتے ہیں. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور یہ بحث آیت ختم اللہ علی قلوبہم میں گزر چکی ہے. اور نقش کرنے کے اعتبار سے سجیت خلقی عادت کو طبع یا طبیعت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی دل پر بمنزلہ نقش کی ہوتی ہے. عام اس سے کہ پیدائشی ہو یا عادت ہونے کے اعتبار سے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال خلقی عادت پر ہوتا ہے. اسی بنا پر کہا گیا ہے فَتَابَ الطِّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ کہ طبیعت کا بدلنا ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگ یا کسی دوا کا جو مزاج بنایا ہے اسے اس خصوصی مزاج کو ان کی طبیعت کہا جاتا ہے.
اور طبع سیف کے معنی تلوار کا زنگ اور میل کچیل کے ہیں. غجل طبع گندے اخلاق والا، چنانچہ گندے اخلاق والا. چنانچہ بعض نے آیت طبع اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. میں طبع کے معنی دلوں کو زندگی آلودہ، رنگ آلود یعنی گندا کر دینے کے ہیں. زندگی پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا بل غان علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا. بعض نے کہا ہے کہ طبعت المکیال کے معنی ہے میں نے پیمانے کو لبالب بھر دیا، کیونکہ اس کا بھر جانا بھی گویا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس میں اب کوئی اور چیز نہیں آ سکتی. اور طبع بمانی مطبوع بھرا ہوتا ہے، بھرا ہوا آتا ہے. شاعر نے کہا ہے 3 رمل میں 284، کرب طبع امد بالوحل، ان کی حالت ان اونٹوں کی سی تھی جن پر پانی کے مشکیزے لدے ہوئے ہیں اور وہ دلدل میں پھنس جائے. اب چلتے ہیں جی ہم اس کے اندر اس کے جو ورڈز یوز ہوئے ہیں، طبع یوز ہوا ہے، نطبع یوز ہوا ہے، یطبع یوز ہوا ہے، وطبع نطبع، طبع یطبع طبع فتبع. اب ہم اس کی چلتے ہیں پہلے مقام کی جانب. اب اس میں سے آپ کو ماں بعد الطبیعات والے اور طبیعات والے کو کافی ساری رہنمائی مل سکتی ہے اگر آپ اس پر غور طلب تھوڑا سا اور ایمان کی بھی ضرورت ہے. چلیں جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کر سکتے. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ترجمہ. یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ قدر قلیل کی ایمان لاتے ہیں. غلاف ہے، یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے دلوں پر فلسفی کا غلاف ہے چڑھا ہوا، فلاں فلسفی کا اور فلاں فلسفی کا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سورۃ الاعراف 100 نمبر آیت. أولم يهد للذين يرثون الأرض من
أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ترجمہ سنیں جی. اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے بارش ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں بس وہ نہ سن سکیں. یہ تھوڑا سا ما بعد الطبیعت اس میں زیادہ ہیں. اللہ اکبر. بلکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو ہم شاید اس کو نام بھی نہ دے سکیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں سورۃ الاعراف. اس سے اگلی آیت سورۃ تھی 101. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ترجمہ. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے. پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. سورۃ التوبہ آیت نمبر 87. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ والی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. فا قاف ہا کے اندر. یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریت گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 93. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. علم نہیں رکھتا ہے. بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے. اللہ اکبر. سورہ یونس آیت نمبر 74. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ترجمہ. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے پڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. شرق و غرب دونوں کے لیے دونوں کی طبیعت اور ما طبیعت کو بھرپور انداز میں سمجھنے کے لیے یہ والی نشست جو ہے وہ جاری ہے. اگلی آیت ہے جی سورۃ النحل
108. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ترجمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں. یعنی طبیعت کے اندر دل کا جاندار ہونا، کانوں کا جاندار ہونا اور آنکھوں کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور وہ اس زمن میں نہیں. مطلب اگلی والی نشستوں کے اندر ہم تھوڑا سا لاحد کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جس کو آپ لام ہا دال ملتحدات اور ملحدین کے بارے میں بھی، جن کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے صرف سوال کرنے کی وجہ سے نہیں. جو سوال کرتے ہیں وہ تو سوال آپ ہر سائیڈ کا کر سکتے ہیں، اختلاف کی اجازت ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹیگ لگا دینا کہ یہ تو بھائی ملحد ہو گیا ہے کیونکہ یہ سوال کر رہا ہے، یہ تو ٹوٹل نون سینس. کیونکہ میں نے ایسے بڑے بڑے چاہیے دھلواں دیکھے ہیں جو، چلیں آگے پڑھیں گے نا لاحد تو اس کے اندر وہ باتیں کچھ ان کو چبھیں گی. دیکھنے میں مطلب دیندار ہیں، دیکھنے میں شامل بھی اسی صف میں ہیں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمانا ہے ان کو، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چلیں نظر ثانی کریں، دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر کتنے ملحدین، دلی ملحد کتنے ہیں. اور ویسے بھی مسجد کی بات ہوئی تھی پچھلی نشست میں، جب یہاں پہ ہم آتے ہیں تو جو علمی اور ادبی محفلیں ہیں یا جس میں شعر و شاعری بھی ہوتی ہے، جو شعری محفلیں ہیں ان کے اندر بات کا انداز کرنے کا ڈھنگ سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جبکہ آپ چلے جائیں ہر جمعے کی جمعے مسجدوں میں تو وہاں پہ انہوں نے اپنا حساب کتاب، وہاں پہ کئی دفعہ بڑا ریئلسٹک کلی وہ معاملات کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم، اور پھر ہم کئی دفعہ چونک بھی جاتے ہیں کہ یار کہاں وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اور یہ کہاں پہ پھر رہے ہیں. لیکن کئی دفعہ آپ کو ایسی باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو دلی طور پہ تھوڑا سکون فراہم کرتی ہیں. تو اصل تو معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہ افراتفری جو ہے اس کے اندر دجل و فریب، جھوٹ، اس کی بہتات ہے. تو اس کے اندر اگر کسی بندے نے نظریاتی طور پہ سکون حاصل کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا مزید برڈز آئی ویو کی طرح دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو. ایک عمومی جائزہ کافی نہیں ہوتا، خصوصی طور پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں پر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے سے پہلے. تو میرا یہ ماننا ہے. چلتے ہیں جی آگے چلتے ہیں. سورۃ الروم، رومن رومن طبیعات اور ما بعد الطبیعات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. چلتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الله على قلوب الذين لا يعلمون. ترجمہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے. اس میں مذاق اڑانا بالکل بھی مقصد نہیں ہے. میں نے بہت سے ایسے نان مسلمس بھی دیکھے ہیں، شاید ان کو نان مسلم کہنا بھی غلط ہو. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو مکہ اور مدینہ کو یا اس میں جو انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کے بارے میں جتنا بھی ایز این آبزرور اس کو اسٹوری کی شکل میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بڑی زبردست تھی. یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں جو کبھی بھی ابھی تک جن کو زیارت کا موقع نہیں ملا. تو آگے چلتے ہیں. سورہ مومن 35. مومن کیا کہتا ہے؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ترجمہ جو بغیر کسی صنعت کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں سے ڈرتے ہیں. اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے. سورہ محمد 16. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. سورہ محمد ہے، سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں جہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. سورۃ المنافقون 3. جی کر سکتے. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ترجمہ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے. سمجھ بھی چاہتی رہی. ٹھیک ہے جی، یہ والی نشست نہیں تھی. اس کے بعد اگلی نشست ہم نے کیونکہ آج ہی ریکارڈ کرنی ہے تو چیزیں چلتی جائیں گے. جی